اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے جو نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں وہ نظر کی کمزوری کے لیے، دماغ کی کمزوری کے لیے، یادداشت کی کمزوری کے لیے انتہائی مفید نسخہ ہے، اور ایسا آسان نسخہ ہے کہ اسے آسانی سے گھر پہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے اجزاء جو ہیں عام بازار سے مل جائیں گے اور عام خوراک والی چیزیں ہیں۔ آپ تفصیل سنیے، میں انشاءاللہ آپ کو نسخہ پیش کروں گا۔ آج کے دور میں جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیمیکلوں کا دور آ گیا ہے، یعنی ہماری خوراک کیمیکلوں پہ منحصر ہو گئی ہے۔ ہم گھر میں بھی کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی کیمیکل، کبھی چائنیز سالٹ ڈالا جا رہا ہے، کبھی کوئی سویا ساس ہے، کبھی کچھ سرکے ڈالے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بازار سے ملنے والے سرکہ جات یا ایسی کوئی چیزیں، وہ بھی 2 نمبر نہیں بلکہ 10 نمبر کہنا چاہیے، تیزاب میں پانی ملا کے سرکہ بنا کے بازار میں بیچا جا رہا ہے، اور وہ ہم بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، کبھی پیاز کے اوپر ڈال کے، کبھی ہنڈیا میں ڈال کے، کبھی روسٹ بنانے کے لیے، یعنی مختلف طریقوں سے ہم اپنے زہر اپنے لیے خود منتخب کر رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، اگر اسی تیزاب کا ایک گھونٹ انسان اگر اسے ڈیلیوٹ نہ کیا جائے، ہلکا نہ کیا جائے، اس کا ایک گھونٹ اگر بندہ پی لے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ وہ جہاں جہاں سے گزرے گا جسم کو ختم کرتا جائے گا۔ اب ہم اس کو ڈیلیوٹ کر کے استعمال کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ جسم میں اس کی مقدار پوری ہوتی جائے گی، اور ایک دن وہ اپنا جو منطقی اس کا کام ہے اس پہ وہ پہنچ جائے گا۔ جب سرکے کی مقدار ہمارے جسم میں وافر ہو جائے گی تو وہ ہمیں یقیناً نقصان پہنچائے گا۔ اس کے بے شمار ہمارے نقصانات ہماری زندگی میں آ رہے ہیں۔ ہمارا معدہ خراب ہو رہا ہے، ہم جگر کے مریض ہوتے جا رہے ہیں، ہاں پتہ نہیں کیا کچھ اور ہو رہا ہے، جس میں ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا دماغ جو ہے ڈیمیج ہو رہا ہے۔ دماغ کی وجہ سے ہماری نظر ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اینک لگ جاتی ہے، کسی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، تو اس کے بہت کم چانسز ہو جاتے ہیں ایلوپیتھک میں کہ وہ بحال ہو جائے، سوائے اس کے کہ لینز وغیرہ لگ جائیں، یا آج کل جو ٹیکہ لگایا جا رہا ہے نظر میں، اس سے کچھ امپروو ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی۔ لیکن جو نسخہ میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی، بلکہ انتہائی کیا قدرتی جڑی بوٹیوں پہ منحصر ہے، تو وہ آپ انشاءاللہ استعمال کریں گے تو دعائیں دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کو بہت زیادہ مصروف کر لیا ہے، مصروف بھی ایسے کاموں میں کر لیا ہے جو مثبت نہیں ہیں، نیگیٹو ہیں، اور یقین کیجئے نیگیٹو چیز کا اثر زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کی سوچیں اگر مثبت ہوں گی، کسی کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ کی مخلوق کے لیے اچھا سوچیں گے، اپنے لیے اچھا سوچیں گے، اس میں یقیناً اللہ پاک کی بہتری ہوگی، اللہ پاک انشاءاللہ اس میں بہتری فرما دیں گے، اس میں اپنی رحمتیں داخل فرما دیں گے، اس میں اپنا کرم فرما دیں گے۔ وہ مثبت سوچیں آپ کے لیے صحت مند ہوں گی، آپ کی زندگی کو آسان بنائیں گی۔ لیکن آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ واقف بھی نہیں ہوتے ایک دوسرے کے، لیکن جیلس پن ایسا ہو گیا ہے کہ مثال کے طور پہ میں عام سی ایک بات کرتا ہوں، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، موٹر سائیکل میں ہیں، کسی کو ہارن دیتے ہیں تو وہ بڑے غصے سے مڑ کے دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے ہارن کیوں دیا، حالانکہ حق تو اس کا بھی ہے سڑک کراس کرنے کا، اس کا بھی ہے، لیکن وہ جو ایک عزت ہوتی تھی ایک دوسرے کی وہ ختم ہو گئی، یا یہ جیلس پن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ موٹر سائیکل والا یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو گاڑی کیوں مل گئی، گاڑی والا یہ سوچ رہا ہے اس کو یہ کوٹھی کیوں مل گئی، یعنی فضول قسم کی سوچوں سے ہم اپنے دماغ کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔
اس کے اثرات پھر سارے جسم پہ آتے ہیں۔ آپ کا ذہن جب خراب ہو جائے گا، یہ ذہن جو ہوتا ہے، دماغ جس کو کہتے ہیں، یہ امپائر ہے پورے جسم کا۔ اللہ کے حکم سے پورے جسم پہ اس کے احکامات چلتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں دماغ میں، دیکھیں میں نے ہاتھ ہلایا ہے، اس میں دماغ کا پورا دخل ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی ذہن میں آیا کہ میں نے ہاتھ ہلانا ہے، تو دماغ کے جو ہیں وہ پیغامات ہاتھ تک پہنچ جاتے ہیں اور دماغ ہاتھ اپنی حرکت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی پورا جسم جو ہے وہ دماغ کے کنٹرول میں ہے، اور دماغ اللہ پاک کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت دماغ دیا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، دنیا نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، انسان کا دماغ ابھی 10% بھی استعمال نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں جب یہ 100% استعمال ہوگا تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ خدا را میں آپ سے اپیل کروں گا کہ یہ جیلس پن، یہ نیگیٹو سوچیں، یہ ایسی باتیں جن سے آپ کو نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس سے کوئی گزرتا ہے، آپ اس کے لیے برا سوچیں گے، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ اور دوسری اس میں جو مین بات ہے کہ سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک نے یہ مشین بنائی ہے، اور اللہ پاک ہی جانتے ہیں کہ اس مشین کو کتنا تیل اور کتنا پانی کی ضرورت ہے۔ میری مراد ہے کس کو کیا دینا ہے، کس کو نہیں دینا، یہ اللہ واحد بالکل اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور اسی طرح وہ تقسیم فرماتے ہیں۔ اب میں اگر آپ کے متعلق یہ سوچوں کہ آپ کو یہ کیوں مل گیا، یہ کیوں مل گیا، یہ خدا سے لڑائی ہے۔ یہ جیلس پن جو ہے، خدا نہ کرے، یہ خدا سے لڑائی کی ایک قسم ہے کہ اللہ تو دینا چاہ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں اس کو کیوں مل گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں مایوسیوں میں چلا جاتا ہوں، میں نیگیٹو سوچوں میں چلا جاتا ہوں، اور اس بندے کو اللہ پاک اور زیادہ عطا فرماتے ہیں کہ اے بندے اب دیکھو میں اور دے دیا، کیا کر لو گے۔ اس لیے ہر کسی کے لیے اللہ کی مخلوق اللہ کو بہت پیاری ہے، بلکہ ایک یہی مخلوق نہیں، ہر مخلوق اللہ کو بڑی پیاری۔ انسان تو بہت افضل چیز ہے، اللہ کو تو اپنی بنائی ہوئی چونٹی بھی بڑی پسند ہے۔ تو کوشش کیجئے، اپنی زندگی کو آسان بنائیے، اپنی زندگی کو مثبت بنائیے۔ آپ ایسے بن جائیے کہ آپ سے دوسروں کو کوئی فائدہ ہو، نہ کہ نقصان ہو۔ نہ آپ کی سوچیں نیگیٹو ہوں، نہ آپ کے کام نیگیٹو ہوں۔ اس سے آپ کا دماغ جو ہے ہلکا پھلکا رہے گا، خوش رہے گا، مطمئن رہے گا۔ جب آپ کا دماغ مطمئن رہے گا، اطمینان میں رہے گا، یقین کیجئے آپ کی صحت اچھی ہوتی جائے گی، آپ کی یادداشت اچھی ہوتی جائے گی، آپ سے اللہ کے ساتھ دوستی اور بڑھتی جائے گی۔ کوشش کیجئے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے تو تسبیح کیجئے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے۔ آپ کے دماغ کو، آپ کے دل کو، آپ کے جسم کو ایک سکون ملے گا، اور وہ سکون آپ کی صحت ہوگی۔ آپ کے معاملات سارے زندگی والے جو ہیں وہ اللہ پاک آسان فرما دیں گے۔ تو میں اب آپ کے لیے وہ نسخہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو نوٹ فرما لیجئے، سکرین پر بھی وہ نسخہ آ جائے گا۔ وہ نسخہ یہ ہے: مغز بادام 200 گرام، سونف 100 گرام، کشنیز 100 گرام، خشخاش 100 گرام، استخدوس بوٹی کا نام ہوتا ہے یہ، وہ 100 گرام، ایک برہمی بوٹی ہوتی ہے وہ 100 گرام، ایک برہم ڈنڈی ہوتی ہے، ایک برہمی بوٹی ہوتی ہے۔ آپ نے برہم ڈنڈی نہیں لینی، برہمی بوٹی لینی ہے۔ الائچی چھوٹی 50 گرام، کوزہ مصری 200 گرام۔ ان سب چیزوں کو کوٹ چھان کر رکھیں، باریک کر کے رکھیں۔ یہ 1 چمچ صبح اور 1 شام
رات کو سوتے ہوئے صبح نہار دودھ کے ساتھ کھائیں، اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو مثبت بنائیے۔ اس کے لیے آپ نے تیز مرچ مسالے والی چیزیں، گرم چیزیں، بڑا گوشت وغیرہ کم استعمال کرنا ہے۔ تو اس نسخے سے فائدہ اٹھائیے، میرے لیے دعائیں کیجئے، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔